نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور اسی تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو بھی رہی ہوگی، اور میں جو گیا تھا تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سنگت بہت بڑی چیز ہے، صحبت اور سنگت بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے جو دوست آپ ایسے بناتے ہو جو فحاشی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، تو ایک دن آپ اسی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ آپ کا دوست حرام کاری کرتا ہے، آپ اس سے دوستی کر بیٹھے ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جب دوست بناؤ، ٹھیک ہے، دوست بناؤ تو یہ دیکھو کہ جس سے میں دوستی کر رہا ہوں اس کی دوستی مجھے کہاں تک کام آئے گی۔ اگر اس کی دوستی قبر میں اور حشر میں کام آئے تو پھر وہ سچا دوست ہے، ورنہ یہاں تو آپ جہاں بیٹھ جاؤ گے، اگر 150 روپیہ جیب میں ہے 4 بلا لیجئے، چائے پیے، دوست ہو گئے، ٹھیک۔ ایسے دوست نہیں، دوست ایسے بناؤ، غور کیا کرو آپ کہ اس سے میں دوستی کروں گا تو اس کی دوستی کہاں تک کام آئے گی۔ اگر یہیں تک ہے، ایک لمحے کے لیے ہے، تو پھر ایسے تو بہت سارے مل جائیں گے آپ کو۔ تو صحبت نیکوں کی بڑی چیز ہے۔ سورہ کہف میں نے پڑھی ہے، قرآن شریف میرے ہاتھ میں نے سوچا کہ آج اسی سے درس دو، قرآن مقدس سے، اور یہ بتاؤں کہ اہل اللہ کی صحبت اور ان کی سنگت کتنا فائدہ دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اصحاب کہف نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے، یہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اس امت کے نہیں ہیں، وہ نیک لوگ تھے۔ بادشاہ چونکہ بڑا ظالم تھا، جابر تھا، تو یہ چپکے سے اپنا ایمان بچانے کے لیے نکل پڑے۔ اب جب نکلے چپکے سے تو دیکھا کہ ایک نان بائی تھا جو کھانا وانا بناتا تھا، تو اس کا کتا تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب یہ قرآن سے میں درس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ نان بائی کا کتا پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کتا ہمارے پیچھے آ رہا ہے تو یہ رک گئے، اور انہوں نے کہا کتے سے، اب تفسیر قرطبی، امام قرطبی کی اٹھا کے آپ پڑھ لینا۔ انہوں نے کہا بھی تو کتا ہے، تیری فطرت ہے بھوکنا، زور سے آواز کرنا، اور ہم لوگ چپکے سے جا رہے ہیں ایمان بچانے کے لیے، تو بھوکے گا، بادشاہ کو پتہ چل جائے گا، وہ ہمیں جو ہے قتل کروا دے گا، تو کتا ہے اس لیے ہٹ جا، تو بھگایا اس کو۔ تو وہ جو کتا تھا وہ اپنے دونوں پیر پہ بیٹھ کر کے آگے کا دونوں پیر اٹھا لیا۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، پیر اٹھا لیا، اور اس کتے نے کیا کہا کہ مجھے کیوں بھگاتے ہو، بولنے لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ چل جائے گا، وہ ظالم ہے۔ تو کتے نے کہا جانتا ہوں کہ میری فطرت بھوکنا ہے، میں جانتا ہوں کہ بھئی میں کتا ہوں، ہم سب کی فطرت، کتوں کی فطرت بھوکنا ہے، مگر یہ جان لیجئے آپ کہ میں بھوکنے والا کتا نہیں ہوں۔ کتے نے کیا کہا، کتا تو ہوں مگر بھوکنے والا کتا نہیں ہوں۔ تو کہا بھئی کتے کی فطرت ہے بھوکنا، اور تو کہہ رہا ہے میں بھوکنے والا کتا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں پہلے تھا، مگر اب ولیوں کی صحبت مل گئی ہے، اب اللہ والوں کی صحبت مل گئی ہے، نیک لوگوں کی سنگت مل گئی ہے، تو آپ کی صحبت نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ اب میں بے ادب نہیں باادب ہو گیا۔ اچھا اس پر ایک بات اور عرض کروں، 2-3 باتیں۔ ادب جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ کتے نے کیا کہا، میں مؤدب ہو گیا ہوں، ادب والا ہو گیا ہوں۔
تفسیر روح البیان پڑھیں آپ کہ جب پہلے زمانے میں کوئی نوجوان کسی بوڑھے شخص کے سامنے گزر جاتا تھا، کوئی بوڑھا چل رہا ہے، آج دیکھیں آج تو حالات یہ ہیں کہ بالخصوص نوجوان طبقہ کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یعنی سب سے بہترین آئیڈیل ہمارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرح کائنات میں کوئی نہیں، اور آپ ناچنے اور گانے والوں کو فالو کر رہے ہو. حد ہو گئی ذلت و رسوائی کی اور آپ کے ذہنیات کی کہ آپ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہو جو ناچتے اور گاتے ہیں، جبکہ آپ کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے، سرکار کا دامن ہے. ان کو چھوڑ کر کے آپ ان رنگینیوں میں پھنس گئے، الجھ گئے. تو ایک نوجوان جو ہے پہلے دور میں تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے اگر کوئی نوجوان کسی بوڑھے کے سامنے سے گزر جاتا تھا تو اس شخص کو، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیتا تھا. اگر بے ادبی میں گزر گیا نا، آج تو آپ کا باپ ہے تو آپ اس کی کیئر نہیں کرتے ہو، باپ کو الٹا جواب دیتے ہو. اس دور میں یہ تھا کہ اگر کوئی بوڑھا شخص گزر رہا ہے، باپ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بوڑھا ہے، بزرگ ہے، معمر ہے، اور اگر کوئی نوجوان بے ادبی میں گزر گیا اس کے سامنے سے، بس اتنی سی بات تھی. اس بات پہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو زمین میں دھسا دیتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بھی سن لیں. ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقے کا شکار ہوں، محتاجی بہت ہے، تنگ دستی نے گھیر لیا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ بتا دیں. تو سرکار نے اس کو کیا فرمایا، تو کسی بوڑھے کے سامنے چلا ہوگا. اللہ اکبر، آپ اندازہ لگا لیجیے. سرکار نے اس صحابی کو کیا کہا کہ تو کسی بوڑھے کے سامنے سے گزرا ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سرکار نے ان کو سمجھایا کہ ان اللہ یرزقکم بضعفائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے دیتا ہے. آج آپ نے ان کو بوجھ سمجھا ہے جبکہ روزی انہی کی وجہ سے ملتی ہے. اور ماں باپ تو یہ حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، میں جانتا ہوں آپ کو یہ وقتی رنگین لگتا ہے مگر اندر سے بڑے ڈسٹرب ہو. یہ حقیقت ہے، آپ کا ذہن بڑا ڈسٹرب ہے، دل اور دماغ میں سکون ہی نہیں ہے. بالکل سب کچھ آپ کے پاس ہے، سکون غارت ہو چکا ہے، سکون نہیں ہے بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، راتوں کو نیندیں نہیں آتی ہیں. وجہ جانتے ہیں، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، بات آئی تو سن لیں، چونکہ موضوع یہ میرا نہیں ہے پھر بھی سن لیں. آپ اس پہ عمل کریں. یہ تقریر کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی پریشانی کا علاج بتا رہا ہوں کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اولاد، ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں جمعہ میں، ابھی جمعہ کی نماز کے بعد دعا ہوگی، ہم الفاتحہ کہیں گے دعا ثانی میں، یا آپ تنہا جب دعا مانگیں گے. تو جتنے لوگ بیٹھے ہو، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یعنی آپ کو یہ بات ویسے لگتی ہے کہ یار ایسے مطلب ایسے ہی نہیں، سرکار نے فرمایا ہے. آپ جو پریشان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کے ہی تو پریشان ہو. تو سرکار فرماتے ہیں جو اولاد نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مصائب و آلام اور اس کی زندگیوں سے سکون کو غارت فرما دیتا ہے. یہ ہے آپ کے سکون غارت ہونے کی وجہ کہ آپ ماں باپ کے لیے کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں. اور سرکار علیہ السلام دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے، آپ تو میرا خیال ہے مہینہ بھر ہو جاتا ہے دعا نہیں کرتے، یاد ہی نہیں آتے. آپ عمل کریں، یہ سرکار کے فرمان ہے تاکہ ان جنجال سے آپ باہر نکلیں. تو سرکار فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے، بند کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اولادوں پر روزیوں کو تنگ فرما دیتا ہے. آپ بابا لوگوں کے چکر تو بہت کاٹتے ہو کہ بھائی روزی روٹی بند ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے. بابا صاحب، ہوتا یہ ہے کہ 2-4-5 ہزار گھر میں تھا،
फिर बाबा के पास पहुँचे, बोले पैसे नहीं हैं, हालात बड़े ख़राब हैं और क्या करें। और वो तो वो जो 2-4 हज़ार था बाबा ने वो भी ले लिया। गए थे परेशानी कम कराने, उसने बढ़ा के भेजा है आपको, और आपको ये गुमान होता है अब ठीक हो जाऊंगा। भाई 2-4 हज़ार होता तो राशन आता, कुछ खाते पीते। तो आप अपनी माँ बाप के लिए हर नमाज में दुआ क्या करें। और फिर आपको समझाता हूँ कि अपनी औलादों को दीन सिखाएं, क्योंकि औलाद जब आपकी नमाजी बन जाएगी और दीन सीख लेगी, और नमाजी बना दें अपनी औलाद को, तो हर नमाज में बंदा क्या कहता है, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया, ए अल्लाह मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे। जब नमाजी आपकी औलाद होगी तो 5 टाइम ये दुआ करेगी। कादे में बैठते तो यही तो दुआ मांगते हैं। आप मर जाओगे तब भी आपकी औलाद नमाज तो पढ़ेगी, अगर नमाजी बन गई तो। कोशिश करें नमाजी हो जाए आपकी औलाद। अगर आपका बेटा और आपकी बेटी नमाज पढ़ने लग गई और फिर उसने दुआए मासूरा पढ़ा, तो कहेगा ना, आपकी औलाद कहेगी, ए अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे। 5 टाइम ये दुआ करेगी। आप मर गए तो मस्जिद में दुआ हो रही है आपके लिए, आपकी औलाद कर रही, क्योंकि आपकी औलाद नमाजी है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, अब चूँकि मौजू से हट गया मगर फिर भी सुन लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फजर का वक्त था, सरकार नमाज पढ़ा रहे थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे तो देखा कि एक शख्स है जो बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, नातवा है। तो आपने उसको सहारा दे दिया। आज आप मजाक उड़ाते हो बूढ़ों का, आप बड़े बूढ़ों का मजाक उड़ाते हो। आप क्या उम्मीद करते हो आपके साथ नहीं होगा? आप बूढ़े नहीं होंगे, आपके साथ भी ऐसा होगा। बूढ़ों को प्यार की ज़रूरत है। अपने माँ बाप से प्यार से बात करें। वो बूढ़ा बाप जो तुम्हारा बैठा है ना, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद होगी, वैसे नहीं हुई है। उसने तुमको अपने सीने पे सुलाया है, उसने तुम्हारे लिए रात दिन एक किया है, पढ़ाया है, और आज तुम ये सिला दे रहे हो कि उस बूढ़े बाप से बात करने के लिए तैयार नहीं हो। तो मौला अली फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो बूढ़ा शख्स है, तो मैंने उसको सहारा दे दिया। और जब मस्जिद नबी शरीफ में गए तो सरकार उस वक्त रुकू की हालत में थे, नमाज में शरीक हो गए। सरकार ने सलाम फेरा और फरमाया कि आईना अली, अली कहाँ हैं? तो कहा सरकार हाजिर हूँ मैं। तो सरकार ने फरमाया कौन सा अमल करके आए हो तुम, कौन सी नेकी करके आए हो? तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इतना सा था कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ आ रहा था, मैंने उसको सहारा दे दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उधर सहारा दिया और इधर मैं रुकू में था कि रुकू से अब उठ जाऊं, तो हज़रत जिब्रील आए और घुटने पे दोनों हाथ मेरा पकड़ लिया। कहा सरकार देखें अली बूढ़े को सहारा दे रहे हैं, जब तक वो ना आ जाएं आप रुकू से सर नहीं उठाएंगे। ये बूढ़ों को सहारा देने का मसला है। कि हज़रत जिब्रील सरकार के हाथ को पकड़ लिए, सरकार रकत न छूटे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बूढ़े को सहारा दिया है। आप बैठे करें बूढ़ों के पास, बूढ़ों के पास बैठा करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अदब किया करें, अपनी ज़िंदगियों में अदब लाएं, अपने आलिमों का अदब करें, अपने माँ बाप का अदब करें, अपने बड़ों का अदब करें। अदब ये पहली सीढ़ी है, अगर ये निकाल देंगे आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अदब करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो जो कुत्ता था उसने कहा मैं बाअदब हूँ। क्यों? क्योंकि नेकों की मुझे सोहबत मिल गई है, नेकों की संगत मिल गई है। फिर वो कुत्ता साथ में हो लिया, और जब कुत्ता हो लिया साथ में, अच्छा यहाँ एक नुक्ता और समझा दूँ। आप देखें ना कि नौजवान बात बहुत चिल्लाते हैं, बहुत उल्टी बातें करते हैं। वजह यही रहती है कि वो कुत्ता होके क्या कह रहा है कि अदब मुझे कहाँ से मिला? नेक लोगों के दर से मिला है। जब नेकों की सोहबत में आया तो था मैं कुत्ता, मगर नेकों ने मुझे बाअदब बना दिया, उनकी संगत ने अदब सिखा दिया। तो अगर वो कुत्ता होके वलियों की संगत में आ जाए तो वो बाअदब हो जाता है, और अगर हो इंसान और उसे नेकों की सोहबत, वलियों की संगत और सोहबत न मिले, हो इंसान
چلتا پھرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، ہمارے درمیان بیٹھتا اٹھتا ہو، مگر اگر اسے ولی کی سنگت، ولی کی محبت، ولی کی صحبت نہ ملے تو دکھنے میں وہ انسان ہوتا ہے مگر بھوکتا کتوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ وہ گئے اور اس میں بیٹھ گئے، ایک غار تھی قبر کی طرح بالکل، اس میں لیٹ گئے، اور جب اس میں لیٹے، اب آگے قرآن یہ سورہ کہف سے میں درس دے رہا ہوں، تو جب اس میں لیٹے تو شرقی اور غربی حصہ کھلا ہوا تھا، پورب اور پچھم کا حصہ کھلا ہوا تھا، دہانہ کھلا ہوا تھا، بقیہ پیک تھا پورا۔ اب سورج جب نکلتا تھا تو نکلتے سمے اس کی شعاع ان پر پڑتی، کیونکہ وہ لیٹے ہوئے تھے اس میں، کون؟ اللہ کے ولی، تو وہ شعاع پڑتی تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی کہ اس غار میں وہ لیٹے ہوئے تھے۔ اب قرآن پڑھیں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اب اگر سورج اپنے راستے پر چلتا، ٹھیک ہے، تو پورب سے نکلتا، پچھم میں غروب ہوتا، تو پورب ہی دہانہ تھا، تو نکلتا تو اس کی شعاع پڑتی ان پر اور ان کو تکلیف ہوتی، اور اللہ کو اپنے محبوبوں کی تکلیف برداشت نہیں، گوارا نہیں، تو اس نے کیا کیا؟ رب نے سورج کا راستہ ہی بدل دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان بتا رہا ہوں قرآن سے، اور اس پر میں 1-2-3 جمعہ چلاؤں گا، وہ غلط فہمیاں بھی دور کروں گا جو آیتیں پیش کرتے ہیں لوگ اور ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ جب سورج نکلتا، طلوع ہوتا، تو دائیں جانب جھک جاتا تھا، پہلے سیدھا تھا، اسٹریٹ تھا راستہ، مگر جب اللہ کے ولی اس غار میں آ گئے تو اللہ نے کہا کہ اب اگر تو اپنے راستے پہ چلا تو میرے دوستوں کو تکلیف ہوگی، تو 300 سال کے لیے سورج جا، تیرا میں راستہ ہی بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ نے ولیوں کے لیے راستہ بدل دیا کہ جب وہ طلوع ہوتا تو دائیں جانب جھک جاتا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب جھک جاتا۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سورج کا راستہ ہی تھا۔ نہیں بھائی، یہ سورج کا راستہ نہیں تھا، قرآن پڑھیں، غور سے پڑھا کریں آپ۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، میں اسی سے ترجمہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن مقدس ہے، آپ پڑھیں اس کو۔ وہ راستہ نہیں تھا، کیونکہ آگے جو لفظ ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہ راستہ کیوں چینج کیا؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کے دوست جلوہ گر ہو گئے تھے۔ آگے قرآن آیت بتا رہی ہے، یہ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ والوں کے لیے کر دیا۔ اب آگے فرمایا، اچھا یہ بات آپ دیکھیں، رب رب ہے، اللہ اللہ، اب یہ بات تو سب کی عقل میں نہیں آئے گی، آج بھی نہیں آ رہی کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے نا؟ آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے سورج کا راستہ چینج کر دے وہ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، یہ وہی سمجھ پائے گا جس کو میں سمجھاؤں گا۔ یہ بات سب کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، تو جس کو سمجھ آ گئی وہ سمجھ جائے کہ اس کو اللہ نے سمجھا دیا ہے، اور جس کو نہیں سمجھ آئی، آج تک وہ شان اولیاء کا انکار کر رہا ہے، تو اس کو آج تک سمجھ نہیں آئی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سمجھایا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا، جھگڑا کرتے ہیں یہ مرشد کہاں سے نکالا آپ نے، یہ سب لفظ جو ہے کہیں نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو میں سمجھاتا ہوں وہی سمجھتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یہ قرآن ہے، اور جب میں کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کی قسمت میں کوئی مرشد نہیں ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہے قرآن کے، کہ اس کے تقدیر میں، اس کے مقدر میں کوئی مرشد نہیں ہوتا ہے، رہنما نہیں ہوتا ہے، قائد نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر مرشد ہے تو ہدایت پر ہے، اور اگر جس کی قسمت میں مرشد نہ ملے، مرشد مانے قائد، رہبر، قرآن بھی ہمارا مرشد ہے، احادیث طیبات بھی ہمارے مرشد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے مرشد ہیں، حضور غوث الاعظم ہمارے مرشد ہیں، جن کے ہاتھ پہ ہم نے ہاتھ دیا ہے وہ بھی ہمارے مرشد ہیں۔ اور پھر اس کے برعکس جس کو یہ سب نہ ملے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے گمراہ کر دیا، سمجھ جائے وہ۔ اچھا، اب وہ کتا بھی بیٹھا رہا، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ ذرا مجھے سمجھاؤ
کہ آپ میرے پاس آؤ یا میں آپ کے پاس جاؤں اور میں یہ بات کروں کہ یار ماشاءاللہ میں گھر پہ گیا تھا نا گاؤں میں نے دیکھا ایک کتا اس طرح پیر پھیلا کے بیٹھا تھا نا، واہ واہ واہ، آپ کہیں گے امام صاحب کیا ہو گیا جانے کے بعد آپ کو؟ یہ ایسی بات ہے، کتا کیسے بیٹھتا ہے، یہ سب بات آپ کرنا ہے امام ہو کر کے کہ کتا کیسے بیٹھتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے چلتا ہے، یہ آپ کا موضوع ہے، آپ عالم ہیں، امام ہیں ہمارے، اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ بات نہیں کریں گے، مگر یہ وہ کتا ہے جسے ولیوں کی سنگت مل گئی ہے، یہ وہ کتا ہے جسے اللہ والوں کی صحبت مل گئی ہے، ان کا در مل گیا ہے۔ جب ان کا در مل گیا تو پھر وہ کتا اللہ کو پیارا لگنے لگا۔ یہی تو سمجھاتا ہوں کہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اللہ والوں کے۔ جو یہ کتا تھا وہ اللہ کو پیارا اس لیے لگنے لگا کہ وہ ولیوں کی صحبت اور سنگت میں بیٹھ گیا، اور جب بیٹھا تو اللہ نے اس کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن میں بیان فرمایا۔ ہم اور آپ بیان نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا وَكَلْبَهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اور وہ کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا رہا۔ ذرا غور کریں، آپ کتے کا تذکرہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم اور آپ بات نہ کریں اور اللہ اس کتے کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ کس طرح بیٹھا تھا، کس طرح بیٹھا تھا، انداز کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ والوں کی اسے سنگت مل گئی تھی، اللہ والوں کی سنگت مل گئی تھی۔ اچھا، اختتام کی طرف چل رہے ہیں۔ اور جب اس میں لیٹ گئے تو کل کتب تفاسیر آپ پڑھیں کہ ہر تفسیر کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ 6 مہینے کے بعد اصحاب کہف جو تھے اللہ والے، وہ کروٹ بدلتے تھے۔ 6 مہینہ دائیں کروٹ پہ، پھر 6 مہینہ بائیں کروٹ پہ، پھر 6 مہینہ بائیں پہ، تو پھر 6 مہینہ دائیں پہ۔ قمری اعتبار سے دیکھیں گے تو 309 سال، شمسی اعتبار سے دیکھیں گے تو 300 سال اس میں رہے۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تو چلو ٹھیک ہے، اللہ کے ولی تھے، کروٹ بدلتے تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، کروٹ بدلتے تھے، مگر ان کے کروٹ کا فیضان اللہ کتے کو بھی عطا فرما رہا تھا۔ یہ کروٹ بدلتے تھے، ساتھ میں کتا بھی کروٹ بدلتا تھا۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ پھر جب بیدار ہوئے 300 سال کے بعد، 3 صدیوں کے بعد، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے قال قائل منہم کم لبثتم۔ جب بیدار ہوئے تو آپس میں کہنے لگے بھئی کتنا دن یہاں رہے ہم، کتنا وقت ٹھہرے ہم۔ اب جواب دیتے ہیں، آپس میں یہ بات چل رہی ہے، تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ وہ کہنے لگے، آپس ہی میں بات کر رہے ہیں، اٹھے نا 300 سال کے بعد، تو کہنے لگے ہم کتنا دن ٹھہرے۔ تو دوسرے جس نے سوال کیا تو سامنے 4-5 جو تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اب ایک بات بتائیں مجھے یہاں پہ، آپ سب دانشور لوگ ہیں، کہ اگر کوئی شخص 1 ہفتہ مٹی میں لیٹ جائے، ٹھیک ہے، تو کپڑا میلا نہیں ہوگا؟ بھائی غار بالکل قبر کی طرح تھی، وہ چاروں طرف سے پیک تھی۔ اب اس میں 300 سال کے بعد اٹھے ہیں وہ۔ اب اگر کوئی بندہ 1 ہفتہ جو ہے ایسے قبر میں لیٹ جاوے، 1 مہینہ لیٹ جاوے، بھی لیٹ جانے کے بعد تو اٹھے گا ہی نہیں، اپنا مسئلہ ایسا ہے نا کہ 1 ہفتہ مہینے بھر میں تو اٹھے گا ہی نہیں۔ مگر اگر وہ مر بھی گیا اس میں 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، تو آپ دیکھیں کہ 16 مہینے کے بعد، 18 مہینے کے بعد قبریں کھود دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں ملتا ہے سوائے ہڈیوں کے۔ 18 مہینے 2 سال کے اندر سب ختم، ٹھیک۔ اور یہ کتنے سال رہے؟ 300 سال، 300 سال۔ مگر جواب کیا دے رہے ہیں؟ 1 دن یا کچھ حصہ۔ مطلب کیا ہوا کہ جیسے لیٹے تھے ویسے اٹھے ہیں، ورنہ یہ جو صدیاں گزری 300 سال، تو ناخن تو بہت بڑے بڑے ہو جانے چاہیے، کپڑے وپڑے پھٹ جانے چاہیے، گل جانے چاہیے، داڑھیوں کے بال تو بہت بڑے بڑے ہو جانے چاہیے۔ 300 سال گزرے تھے، نہ انہوں نے اپنا ناخن کٹوایا تھا، نہ بال صحیح کروائے تھے، 300 سال گزرے تھے۔ تو اب جواب یہ بتا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ 1 دن یا کچھ حصہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے جتنا بال تھا، جیسے لباس پہنے تھے، جتنا ناخون تھا، لیٹے تھے تب، اٹھے ہیں اتنا ہی ہے۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ 1 دن یا کچھ حصہ، ورنہ حالات دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک آدمی
पैदल सफर करके आवे तो आप बता दो कि यार ये बहुत दूर से आ रहा है ना, धूल में अटा पटा रहता है, तो हालात देख के भी अंदाजा होता है कि नहीं यार ये तो बड़ा परेशान हाल है, ये तो बड़ा दूर से आ रहा है। तो बता ही रहे एक दिन या कुछ हिस्सा, मतलब ये है कि जैसे लेटे थे वैसे ही उठे हैं, बदन में कोई तब्दीली नहीं है। अब ये कौम बनी इसराइल के औलियाए किराम हैं कि अगर वो 300 साल के बाद, गार बिल्कुल कब्र की तरह थी, तो कौम बनी इसराइल के लोग अगर 300 साल के बाद उठें तो उनका बदन भी सलामत है, उनका कपड़ा भी सलामत है, उनका चेहरा भी सलामत है, उनका जिस्म भी सलामत है। तो जब कौम बनी इसराइल के औलिया 300 साल तक गार कब्र की तरह थी उसमें सलामत रह सकते हैं, तो हुजूर गौसुल आजम सलामत क्यों नहीं रह सकते हैं? गरीबुन नवाज सलामत क्यों नहीं रह सकते हैं? अल्लाह वाले उम्मत मोहम्मदिया के वली क्यों सलामत नहीं रह सकते? अब आखिरी नुक्ता, क्योंकि 1 मिनट का वक्त है बस, अब क्योंकि बात बहुत लंबी है। अब उसमें ये था कि ये कौम बनी इसराइल कितने लोग, या औलियाए किराम कौम बनी इसराइल के कितने लोग थे। आगे अल्लाह बयान फरमाता है, सयक़ूलूना सलासतुन राबिहुम कल्बहुम, लोग कहेंगे कि वो 3 थे, राबिहुम कल्बहुम, तो मैं कहूँगा चौथा उनका कुत्ता। अब आप सोचिए, थोड़ा अक्ल अगर है तो ये कुत्ता कुत्ता अल्लाह ताला बार बार कर रहा है। कुत्ता नमाजी था, रोज़ेदार था, हाजी हो गया था, तस्बीह पढ़ता था, क्या करता था वो सिवाय इसके कि अल्लाह वालों की सोबत में आया था। तो लोग कहेंगे कि वो 3 थे सहाबे कहे, तो अल्लाह फरमाता मैं कहूँगा चौथा उनका कुत्ता। वयक़ूलूना खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, लोग कहेंगे वो 5 थे, मैं कहूँगा छठा उनका कुत्ता। लोग कहेंगे वयक़ूलूना सबअतुन, लोग कहेंगे वो 7 थे, वसामिनुहुम कल्बुहुम, मैं कहूँगा 8वां उनका कुत्ता। अभी अल्लाह बयान फरमा रहा है कुरान में। मैं आपकी दावत करूँ या कारी रिजवान साहब की आप दावत ले लें और इनको बुलाएं घर पे और इनसे पूछें कि हज़रत आप कितने लोग आएंगे। तो कारी रिजवान साहब कहने लगे 2 हम रहेंगे, तीसरा हमारा कुत्ता। कहेंगे 5 हम रहेंगे, छठा हमारा कुत्ता। 7 हम रहेंगे, 8वां हमारा कुत्ता। आप बताएं कि दावत फौरन कैंसिल। मुझसे बोले, मैंने कहा हम 3 लोग हैं, चौथा मेरा कुत्ता है। बोलेंगे इमाम साहब आपकी अकल है, क्या हो गया आपको, ये कुत्ते की बात है, दस्तरखान पे कुत्ता बैठेगा, वो हमारे साथ खाना खाएगा, आप कुत्ता कुत्ता कर रहे हैं। हम करें, कारी साहब करें तो ये नादानी है। मगर इधर देखें अल्लाह की तरफ, कुरान पढ़ें कि वो कुत्ता जो वलियों की सोहबत में आ गया, वो कुत्ता जो अल्लाह वालों की संगत में आ गया, नेक लोगों की संगत में आ गया, और फिर मैंने कहा मौला उसको सिला क्या मिला, सिला क्या मिला। मैं तो ये पूछ नहीं रहा हूं तुझसे मौला कि कुत्ता था कि नहीं था, हम ये जानना चाहते हैं असहाबे कहफ कितने थे, अल्लाह के वली कितने थे, और ये बार बार जो तू कुत्ता कह रहा है इसका मसला क्या है। तो अल्लाह ने फरमाया बंदे तूने देखा नहीं कि 300 साल तक वो गार में लेटे रहे, तो कुत्ता भी वहीं पड़ा रहा, कुत्ता भी उस दर से चिमटा रहा। हमारे यहाँ ये होता है कि पीर साहब के पास गए तो बोले हुजूर दुआ कीजिए मालदारी आ जाए, और 6 महीने में मालदार नहीं हुई तो बैत तोड़ दिया। तो जैसी नीयत वैसी बरकत, वो आपकी आखिरत के लिए होता है। आप ही इसीलिए भाई पीर साहब से चलो दुआ कराएंगे, मालदार हो जाएंगे, और पैसा नहीं मिला तो फिर ऐसे हो गए। अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है, ये सब ना करें। उससे जुड़ें तो अल्लाह की वजह से जुड़ें, अपनी आखिरत संवारने के लिए जुड़ें। तो मैंने कहा कि मौला हाँ, तो अल्लाह ने फरमाया देखो उसने ठंडी भी बर्दाश्त की कुत्ते ने, मौला हाँ, उसने गर्मी भी बर्दाश्त की, हाँ, उसने बारिश भी बर्दाश्त की कुत्ते ने, हाँ मौला। तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरे दोस्तों के दर पे इस तरह डट के बैठ गया कि उसने ठंडी गर्मी बारिश सब बर्दाश्त किया, तो सिला कुछ तो मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त थे, वो कहीं और तो न बैठा था, मेरे दोस्तों की संगत में बैठा था, तो सिला कुछ तो मिलना चाहिए। तो मैंने कहा मौला सिला तूने क्या दिया। अल्लाह ने फरमाया अभी तो मैंने ये दिया है कि क़यामत तक असहाबे कहफ जो मेरे दोस्त थे, जहां जहां उनका तज़किरा किया जाएगा साथ में इस कुत्ते को भी याद किया जाएगा।
یہ صلہ دیا اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی سنگت میں آنے کا، ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ اس کے آگے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالیٰ